پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، ایک تو وزیر اعظم کی اقوام متحدہ میں تقریر اور اس حوالے سے جو بعد میں ایشوز آئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ کافی زیادہ کرٹیسزم کیا اور کہا کہ جناب ایک کلبھوشن یادو تھا، اس کا ذکر وزیر اعظم نے نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پہ بھی کچھ بات چیت کریں گے، آگے لے کے چلیں گے اور اس کو لنک کریں گے کہ بھارتی جو جنگی جنون ہے، لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بھارت کیا اقدامات لے رہا ہے، وہاں سے آوازیں کس قسم کی آ رہی ہیں، وہاں پہ اقدامات کیا لیے جا رہے ہیں۔ نریندرا مودی جب اپنی وار کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں تو ان کے پاکستان کے خلاف عزائم کیا ہیں۔ برامدہ بگٹی کو وہاں پہ ازائلم دینے کی باتیں ہو رہی ہے۔ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ برامدہ بگٹی کے پاسپورٹ پہ آلریڈی انڈین ویزے لگے ہوئے ہیں۔ چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم انٹرنیشنل کورٹ میں ریفرنس بھیجیں گے، انٹرنیشنلی اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پہ آ رہی ہے، لیکن آج تھوڑے سے مختلف ایشوز پہ رہی ہے۔ ابھی 28 سپٹمبر کو کسانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے لاہور میں مارچ کا حصہ بھی بنیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حوالے سے اسٹریٹجی کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن میں کیسز چل رہے ہیں اس میں وزیر اعظم نواز شریف کا دفاع کرنے کے لیے جو وکلا کی ٹیم ہے وہ کون سی ہے؟ یہ ان سب سوالات کا جواب آج کے پروگرام میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رؤف کلاسا صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب، سیکریٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت پہ تو ہم بات کرتے ہیں، پہلے سردار لطیف کھوسہ صاحب سے میں جان لوں۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب، 28 تاریخ کو غالباً دوبارہ الیکشن کمیشن کی ہیئرنگ بھی آ رہی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اور وہاں پہ جو وزیر اعظم کا دفاع کر رہے ہیں وہ وکلا کی ٹیم کون سی ہے؟ کیا وہ سرکاری وکلا کی ٹیم ہے، ان کو حکومت پاکستان پیسے دے رہی ہے، یا نواز شریف صاحب کے ذاتی وکلا ہیں؟ دیکھیے، ویسے تو ماشاءاللہ بہت محترم نواز شریف صاحب جانتے ہیں کس انداز سے سرکاری خزانے کو ٹیکا لگانا ہے۔ وہ میرے خیال میں تو سرکار ہی سے پیسے دلائیں گے، اگرچہ ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ان کی ذاتی حیثیت میں ان کے اوپر مقدمات کیے گئے ہیں کہ یہ اہلیت ہی سرے سے نہیں رکھتے کہ یہ پارلیمان کا حصہ بن سکیں، اور اس سے جو مترشح ہونے والے عہدہ جات ہیں جس میں وزیر اعظم ہے، وزیر خزانہ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، یا ایم این اے کیپٹن صفدر، یا ایم این اے جو ہے حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، یہ ان کے خلاف ان کی نااہلی کی ہماری جو ہے اس وہاں نالش کی گئی ہے، درخواست دی گئی ہے، ان کو ریفرنس کیا گیا ہے۔ تو اس لیے وکلا تو ظاہر ہے اگر وہ سرکار سے پیسے دیں گے تو کوئی بھی معترض ہو سکتا ہے کہ جناب یہ سرکار پر کس لیے بوجھ آپ ڈال رہے ہیں، عوام پر کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں، ٹیکس پیئر پر کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو انہوں نے وکیل رکھے ہیں، اس دن سلمان وہ جو اپنا بٹ صاحب پیش ہوئے تھے، جو ان کے سابقہ اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے، جو تھے ان کے محترم نواز شریف صاحب کے، جن کی جگہ پہ اب اشتر اوصاف علی صاحب کو انہوں نے بطور اٹارنی جنرل رکھا ہے۔ تو اس سے بات یہ، اور جو خواجہ حارث صاحب کو انہوں نے جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شریف صاحب کی جگہ پہ بھی پینل رکھا ہے۔ سو 2 پینل ان کے وکلاء کے ہیں، ایک سلمان بٹ صاحب کے ساتھ پینل ہے جو محترم نواز شریف صاحب اور اس کو کیپٹن صفدر اور اسحاق ڈار صاحب کو نمائندہ اور ریپرزینٹ کرے گا، اور دوسرا ہے جو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شریف صاحب کو ان کی طرف سے نمائندہ کریں گے۔ لیکن ان کو ہدایت کی گئی تھی پچھلی تاریخ پر کہ ہر قیمت پر آپ 28 سے پہلے اپنا جو جواب کے لیے انہوں نے پچھلی تاریخ لی تھی، اور جواب دینے کے لیے اس دن بھی انہوں نے نہیں کیا تھا، حالانکہ تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں جو ہی نوٹس ان کو جواب دہی اور طلبی کی گئی تھی، تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں آ گیا تھا یہ خبریں، اور پھر بھی ان کا تاریخ لینا یہ کم از کم سمجھ سے بالاتر ہے۔ اور ابھی تک انہیں کہا گیا تھا کہ آپ جواب داخل کریں، اور قبل از وقت یعنی جواب داخل کرنے کے ساتھ ہی آپ مخالف وکلاء یعنی مجھے بھی یا مخالف فریق کو اور ان سب کو بھی آپ اس کی نقول فراہم کریں گے، جو آپ نے جو بھی جواب داخل کیا اس کی نقول فریق مخالف یعنی ہمیں دینی پڑیں گی، جو مدعی ہیں، جنہوں نے دعوے کیے ہیں۔ آج تک ہمیں کوئی ان کی جانب سے جواب نہیں ملا،
اور لگتا یہی ہے کہ یہ جواب ان سے بن نہیں پا رہا ہے اور نہ ہی بنے گا ان سے. تو یہ اس لیے طوالت دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس کو لمبا کرنے کا ان کا جو ہے لگتا ہے کہ پھر وہی طریقہ ہے کہ تاریخ پہ تاریخ لیتے چلے جائیں گے کسی بہانے سے اور ہیلے بہانے سے. لیکن ہم یقیناً چونکہ دو چیزیں لکھی گئی ہیں, ایک یہ کہ جواب داخل کریں اور دوسرا یہ کہ بحث ہوگی اس تاریخ کو. اب یہ دیکھتے ہیں, ہم تو باور یہی یاد دہانی کرائیں گے فل کمیشن کو کہ دیکھیے آپ نے اپنا حکم پچھلا پڑھ لیجئے گا, اس حکم میں آپ نے انہیں اتنی لمبی تاریخ اسی لیے دی تھی تاکہ یہ اپنا جواب بھی داخل کر لیں اور اپنی بحث کے لیے تیاری بھی کر لیں. تو معلوم یہی پڑتا ہے کہ نہ تو ان کے پاس جواب ہے اور نہ ہی یہ جواب داخل کر رہے ہیں 28 سے پہلے. بارگف ہمارا پوری اس پر ہم کہیں گے کہ اگر یہ جواب داخل نہیں کرتے تو آپ نے ہاتھ باندھ کے ان سے کہنا نہیں ہے کہ جواب داخل کریں, پھر آپ یک طرفہ کیجئے گا. اگر یہ جواب نہیں داخل کرتے ہماری بحث کر کے فیصلہ کیجئے گا, اور اگر یہ جواب داخل کرتے ہیں تو پھر بسم اللہ شروعات ہوں گی اس کیس کی, اور اس کی ہم باہر کیف اس میں طوالت کرنے کی یا جواب الجواب کے لیے ہم درخواست جواب تاریخ نہیں لیں گے. انٹرسٹنگ. میں روف کلاسا صاحب کو بھی اس ڈیبیٹ میں لے کے آؤں گا. رائٹ, روف کلاسا صاحب آپ نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی دیکھی, وہاں جتنے حکومتی ادارے ہیں ان کے رسپانسز بھی دیکھے. الیکشن کمیشن ایک واحد ادارہ ہے جہاں پہ یہ پٹیشنز کم از کم تاریخیں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں, اور ابھی تک پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے, جیسے لطیف کھوسا صاحب بتا رہے ہیں, جوابات جمع نہیں کروائے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان پٹیشنز کا کوئی فیصلہ کر پائے گا؟ اچھا, پہلے تو میرا خیال ہے آپ کو پیپلز پارٹی کی یہ یا لطیف کھوسا صاحب کی باتوں میں یقین نہیں کرنا چاہیے. یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو آپ اور میں سمجھتے ہیں یا پبلک سمجھتی ہے. اگر یہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرانے میں اتنی سنجیدہ تھے, جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے وہاں سے, اسے جدہ سے سعودیز کی مہربانی سے وہ تشریف لائے تھے, اس وقت انہوں نے آ کے چیلنج کیا تھا یہاں پہ جی کہ مجھے جو سزا دی گئی تھی اور مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا ہائی جیکنگ کیس میں, وہ غلط تھا. اس وقت ان سب نے مل کے اپنے اٹارنی جنرل کے ذریعے ان کو مدد کی تھی کہ نہ ان کو ڈسکوالیفائی ہونے دیں, نہ ان کے خلاف فیصلہ دوبارہ وہاں پہ آپ اس کو سسٹین ہونے دیں سپریم کورٹ میں. ان تمام نے وہ معاہدے بھی پیش نہیں کیے تھے وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس وقت جمہوریت بچا رہے تھے. آج ہمارے دوست لطیف کھوسا کو یاد آ کہ نہیں جناب انہوں نے بڑی لوٹ مار کی ہے, انہوں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں, اور الیکشن کمیشن ان کو ڈسکوالیفائی کرے. بھئی جب سپریم کورٹ میں وہاں پہ 10 سال بعد انہوں نے آ کے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تھا, اس وقت تو یہ زرداری صاحب, گیلانی صاحب, کھوسا صاحب یا اٹارنی جنرل پتہ نہیں ان دنوں تھے یا نہیں تھے, پر جو بھی تھا اس وقت تو بڑا آپ کو محبت بڑی ہوئی تھی ان میں. اب آپ کہتے ہیں نہیں یہ کام یہ کرے, نمبر 1. اور نمبر 2 جو ایک اس میں اہم بات ہے, یہ کہتے ہیں ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. جو ڈرامہ ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں دیکھا ہے, یہ جو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے, یہ ہم یہ لوگوں کی ایک وزڈم پہ بھی شک کرتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو تھوڑی سی کوئی سمجھ, لاجک اور ریزن دی جائے. آپ وہاں پہ بلاول بھٹو صاحب نعرے مار رہے تھے کل کرپشن کے سردار کو دھکے دو یا پتہ نہیں ان کو کیا کرو, گلی گلی. آپ سنیں ذرا, آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اب آپ تو آتے نہیں ہیں نا, بڑے صحافی ہو گئے, اب آپ کی تو شان کے خلاف ہے کہ آپ جائیں کمیٹیز کو خود سنیں خود دیکھیں. اس دن نام لے لیا ڈاکٹر عارف علوی نے, ذرا نام لے لیا تھوڑا سا کہ جناب کے اسحاق ڈار صاحب کی منی لانڈرنگ کا, جناب اس پہ خورشید شاہ صاحب ناراض ہو گئے, پوری کمیٹی ناراض ہو گئی. ڈاکٹر عارف علوی نے ہاتھ باندھ کے معافی مانگی ہے کہ جناب غلطی, حالانکہ آپ نے A to Z ان کی ساری چیزیں جو ہیں ان کی منی لانڈرنگ کی ڈاکومنٹ سمیت, ٹرائل سمیت, وہ آپ جو کہتے ہیں نا چور کو گھر تک چھوڑ کے آنا, آپ نے ساری چیزیں سکرین پہ دکھائی ہیں. اس دن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ڈاکٹر عارف علوی سے, کمزور آدمی, شریف آدمی, انہیں ڈٹ جانا چاہیے تھا, انہوں نے معافی مانگی ہے. جس طرح کی گنڈا گردی اس دن دیکھی ہے وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, اور ساری پیپلز پارٹی ملی ہوئی ہے یہاں پہ, تو کھوسا صاحب بیٹھ کے کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں, اور ہمیں یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سیریس ہیں. یہ ایبسلیوٹلی سیریس نہیں ہے. ان کے بارگینز کے چکر ہیں, ان کا ایان علی کا چکر ہے, ان کا ڈاکٹر عاصم کا چکر ہے. وہ آج نواز شریف صاحب مان جائیں, ڈار صاحب وہ کوشش کر رہے ہیں, ان کے ریفرنسز بھی ختم ہو جائیں گے, ان کا کھیل بھی دوبارہ چلتا رہے گا. ایک زرداری صاحب کھیل کھیل رہے ہیں, ایک ہمارے دوست کھوسا صاحب کھیل رہے ہیں الیکشن کمیشن میں, ایک خورشید شاہ صاحب کھیل رہے ہیں, ایک وہاں پہ بلاول صاحب کھیل رہے ہیں. آپ کو کچھ سمجھ آتے تھے, حضور قوم کو سمجھائیں. لطیف کھوسا صاحب اگر اجازت دیں تو میں جنرل امجد شویب صاحب سے بھی ویو لے لوں, پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل امجد شویب صاحب, 5 ماہ گزر گئے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی روداد روف کلاسا صاحب نے سنا دی, سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا. حالانکہ آج شیخ رشید صاحب نے بھی ایک ان پرسنل کیپیسٹی وہاں پہ پٹیشن فائل کی ہے, اور الیکشن کمیشن میں معاملات چل رہے ہیں. آپ کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن 2018 سے پہلے ان ریفرنسز کا فیصلہ کر پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نہیں خیال کہ یہ وہاں پہ کوئی فیصلہ ہوگا, اور طول پکڑے کی بات
جب تک میرا خیال اگلے الیکشنز آ جائیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو رؤف بتا رہے ہیں آپ سے، کہ جو پارٹیز جنہوں نے یہ سبمٹ کیے ہیں پٹیشنز وغیرہ، وہ خود بھی سیریس نہیں ہیں کہ ان کو واقعی ڈسکوالیفائی کرایا جائے۔ اگر وہ سیریس ہوتے، بہت سارے مثال کے طور پہ اگر آپ پاناما لیکس کے اوپر صرف ٹی آرز کا ہی قصہ دیکھیں تو جس طرح وہ طول پکڑا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طریقہ تھا اس قصے کو، کرپشن کو چھٹی کرانے کا، یہ چلتی رہے اور آپ بیٹھے رہیں، ورنہ آپ انسسٹ کر سکتے تھے کہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ذرائع آمدن اور آپ کے ایسٹس میں کچھ فرق نظر آئے تو یہ آپ کے کندھوں کے اوپر ہے کہ آپ آ کے اپنی بے گناہی ثابت کریں، اور یہ نیب کو فعال کرنے کے لیے پوری پارٹیاں، سب پارٹیاں کھڑی ہو سکتی تھیں پیچھے، لیکن یہ نہیں ہوئیں، اور پھر یہ اس طرح کی ہیر پھیر اور اس طرح کے لمبے چکر، اور آپ دیکھ لیں 2018 جو ہے وہ بہت دور نہیں ہے۔ رائٹ، لطیف کھوسہ صاحب، ایک تو اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں، کیونکہ رؤف کلاسرا صاحب کو سیریس قسم کے ڈاؤٹس ہیں جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کنڈکٹ ہوا، جس طرح کہ وہاں پہ پروسیڈنگز ہوئیں، کہ وہ اس کے بعد، اور عارف الوی صاحب سے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی باقاعدہ طور پہ منگوائی گئی، ان سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگیں، جس مبینہ منی لانڈرنگ کا ذکر ہے۔ آپ تو اٹارنی جنرل تھے، آپ نے بھی وہ ایفیڈیوٹس دیکھے ہوئے ہیں، اور آپ کی لائن تو اس پہ بڑی کلیئر ہے۔ تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ایک متحدہ لنڈن ہے، ایک متحدہ پاکستان ہے، متحدہ پنجاب اور متحدہ سندھ کا معاملہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی میں بھی؟ دبئی۔ جی لطیف کھوسہ صاحب، لطیف کھوسہ صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، میرے خیال ان کو آواز صحیح طرح سے۔ میں تو ان چیزوں کو فالو کرتا رہتا ہوں کہ منی لانڈرنگ کے خلاف کھوسہ صاحب نے جا کے یہ ریفرنس دیا ہوا ہے، آپ ریفرنس فائل کر رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈاکٹر عارف الوی ذکر کرتا ہے، پوری کمیٹی پیچھے پڑ جاتی ہے، معافی منگواتے ہیں، اور وہ کمزور یا شریف آدمی، میں تو ان کو یہی کہوں گا طاقتور پکڑے نا، آپ ان کو ڈٹ جانا چاہیے، وہ معافی مانگتے ہیں۔ تو کھوسہ صاحب مجھے سمجھا دیں کہ وہاں معافیا منگواتا ہے آپ کا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جو ممبر وہاں مینشن کر دے کہ منی لانڈرنگ میں فلاں فلاں لوگ تھے، وہاں تو آپ معافی منگواتے ہیں، خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب، اس میں عذرا صاحبہ بیٹھی تھیں، باقی پیپلز پارٹی کے بیٹھے تھے کہ معافی مانگو، اور مانگی انہوں نے، اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ اس کو الیکشن کمیشن کو کہ ان کو آپ ڈسکوالیفائی کریں۔ انٹرسٹنگ، لطیف کھوسہ صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا۔ لطیف کھوسہ صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو کنڈکٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس پہ رؤف کلاسرا صاحب سوال اٹھا رہے ہیں، تو کیا ایک متحدہ لندن اور متحدہ پاکستان کی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب دو مختلف سٹریٹجیز لے کے چل رہی ہے؟ دیکھیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے محترم رؤف کلاسرا صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں بتاتا چلوں، میں ہی اٹارنی جنرل تھا، اور یہ جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی، وہ دیکھیے یہ جو جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو کیس ان پر دائر کیا تھا محترم نواز شریف صاحب کا پر، یہ 12 اکتوبر 99 کے بعد جو ہائی جیکنگ کا کیس تھا، دیکھیے ہم اصولی طور پر ہم اس کنوکشن کو ہم نہیں سمجھتے تھے کہ پرائم منسٹر کے پریروگیٹو میں جنرل پرویز مشرف اس طرح ایکٹ آف یوزرپیشن کے ذریعے وہ کر سکتا تھا۔ ہم نے اس اصولی موقف کی بنیاد پر، میں ہی اٹارنی جنرل تھا، ان کو جب نیچے سے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تو آپ جانتے ہیں نیچے کون تھے اس وقت، ججز کون تھے، اور جس طرح سے ہوا بالکل ہم نے ان کو بیل آؤٹ اس سلسلے میں کیا، لیکن وہ کرپشن کا چارجز معاف کیجئے گا نہیں تھے جس پر وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، اور یہ کرپشن کے چارجز جب پاناما لیکس کے بعد آئے ہیں تو آپ ہماری پٹیشن پڑھ لیجئے گا، اور رؤف کلاسرا صاحب نے اب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے منہ پر ہی کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت تعریف کی تھی میری عدم موجودگی میں اس پٹیشن کی، اور اس کی تمام مندرجات کی کہ بہت ریسرچ اورینٹڈ جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پٹیشن کی گئی ہے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں آپ سب دوستوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، 28 تاریخ کو ذرا تشریف لے آئیے گا الیکشن کمیشن میں، اور ہماری گونج اور گرج سنیے گا ذرا کہ ہم کس انداز سے سنجیدہ ہیں اس مسئلے میں، ہم آخری دم تک جائیں گے، اور محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کو میں آپ کو یہاں یقین دلاتا ہوں آپ کے چینل کے ڈسکوالیفائی کرائیں گے ہم۔ اور دیکھیے یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے سارے ادارے جو ہیں اس کو محترم نواز شریف نے یقیناً اس کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور اس کو اتنا انہوں نے زیر نگین اور غلام کر دیا ہے کہ آج نیب ہو، ایف آئی اے ہو، جتنی ان کے ایف بی آر ہو، جتنے ادارے ہیں، آپ اگر میں نے سابقہ اس میں سارے وہ لکھے ہیں، شواہد دیے ہیں اس میں نے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ہر اس ادارے سے اپنے آپ کو بالکل، وہ تو آپ کی کافی اچھی اور کافی ایکسپلینیٹری ایکسپلینیٹری قسم کی آپ نے جو ریفرنس پٹیشن ڈالی ہے الیکشن کمیشن میں، جو رؤف کلاسرا کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے سوال تھا اس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے؟
جی اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ کو عرض کروں، اکاؤنٹس کمیٹی میں دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا ہے کہ الوی صاحب سے معافی ہوئی نہ ہوئی، کیا ہوا، میں اس میں نہیں تھا، یہ تو الوی صاحب ہی بہتر بتائیں گے. لیکن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو ہے ہم یقیناً یہ ایشوز جتنے ہیں انہوں نے جتنے پیش ہوئے ہیں جب سارے اس میں، تو انہوں نے کہا ہمیں قانون اجازت نہیں دیتا ہے. میں نے وہ سارا پڑھی ہیں، پروسیڈنگز دیکھی ہیں، اس میں ایف بی آر نے بھی کہا ہے، اس میں جو ہے نیب نے بھی کہا ہے، اس میں ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جو اس وقت مروجہ قوانین ہیں وہ ہمیں اس چیز کی انکوائری کی اجازت نہیں دیتے. اب میں تو پہلے ہی عرض کر رہا ہوں کہ اداروں کو جب آپ نے اس طرح سے اپنے نیچے لگا لیا ہے، اس طرح سے غلام بنا لیا ہے، اور وہ ریاستی ادارے نہیں رہے، وہ حکومتی ادارے بن گئے ہیں، نواز شریف کے ادارے بن گئے ہیں. ان کے اقتدار کی طوالت کی بنیاد دیکھیے، انہوں نے من پسند اپنے لوگ ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ بدقسمتی سے اس طرح سے نظام کو انہوں نے جکڑ رکھا ہے کہ اس سے لوٹ مار کر کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اب قوم جو ہے اس چیز کی اجازت دے گی. ماشاءاللہ میڈیا نے بہت آگہی دے دی ہے، اور میڈیا کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں. آپ نے جس انداز سے آگہی عوام کو دی ہے، اور اب عوام اسے ہضم نہیں ہونے دیں گے. آپ یقین کیجئے گا کوئی بھی اس میں اگر کمزوری کرے گا تو وہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. رؤف کلاسا صاحب، کھوسا صاحب کی پٹیشن تو آپ نے بھی پڑھی ہے، اس پہ تو کافی محنت کی ہے انہوں نے، اتنا تو مارجن دیں آپ. سر میں نے مارجن دیا تھا، اپنے پروگرام میں دیا تھا، جو 92 پہ ہم رات کو 10 بجے پروگرام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب. میں نے کہا جناب کہ اگر ڈاکومنٹ کی حد تک دیکھا جائے، کھوسا صاحب نے ایک بہترین قسم کا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے. ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے، کم از کم اس پہ کچھ ہو یا نہ ہو، ایک ریکارڈ کے طور پر چیزیں انہوں نے ڈاکومنٹ کر دی ہیں فیوچر جنریشنز کے لیے. اس کے بعد جو میں نے گفتگو کی تھی وہ کھوسا صاحب نے نہ سنی ہے، نہ شاید ان تک پہنچی ہے. میرا اس وقت بھی یہی تھا، میں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، اب پبلک پریشر استعمال کرتے ہیں، عدالتوں کو کرتے ہیں. جب اگلے لوگ آپ کے دباؤ میں آ جاتے ہیں انہی ڈاکومنٹس کی وجہ سے، دین یو اسٹرائک اے ڈیل ود دیم. پھر آپ این آر او بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ یہاں مکمکا بھی کرتے ہیں، پھر سی او ڈی بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ اب آپ اس پہ آ کے اگر کوشچن اٹھا رہے ہیں، آپ جمہوریت کے دشمن ہیں، آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں. جب تک یہ کھیل کھیلتے رہیں اپنی آپس میں، تو پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو ایوری تھنگ از اوکے. ایک چیز. دوسری چیز جو ابھی فرما رہے تھے، قانون ایسے بنائے ہیں. آپ کو پتہ ہے قانون کس نے بنایا تھا جس پہ ایف بی آر آج کاروائی نہیں کر پا رہا؟ ہز ایکسیلنسی، یہ اپنے ہی زرداری صاحب نے بنایا تھا. پہلے قانون یہ تھا کہ اگر ایف بی آر جو ہے، پوچھیں کھوسا صاحب وکیل ہیں، انہیں پتہ ہوگا، سارے کیسز لڑتے رہے ہیں اس پہ، کہ قانون یہ تھا کہ 10 سال پہلے تک آپ کے انکم ٹیکس سے گوشواروں کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے. زرداری صاحب نے 2010 میں قانون بدلوا دیا، ان کا 5 سال پہلے تک. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کھوسا صاحب اینڈ کمپنی خود رولز بنواتے ہیں، خود چینجز کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب کہ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، لاز بدل گئے ہیں. آپ نے بدلے ہیں حضور. مطلب 5 سال پہلے جس نے لوٹ مار کی ہے، ان کے قانون کے تحت جو ان کی پارلیمنٹ تھی، یہ کھوسا صاحب کی تھی، گیلانی صاحب کی، اس وقت کھوسا صاحب تو جواب دہ نہیں ہے نا، اس وقت تو سٹنگ حکومت جواب دہ. میں ہوں سر، ہم جواب دیں. جواب دے تو ہم ہی ہیں. ہم ہیں، یہ پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں، یہ وزیر بنے، یہ اٹارنی بنے، یہ گورنر بنے، صدر بنے، وزیر اعظم بنے، کچھ بنے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اس دن ایف آئی اے نے پتہ کیا کہا ہے؟ اٹ واز اے شیم. ایف آئی اے کہتے ہیں قانون کے تحت ہم کسی پبلک آفس بندے کو پکڑے نہیں سکتے. تو پھر وہ اصغر خان والا کیس جو سپریم کورٹ نے بھیجا تھا اس پہ بھی کاروائی نہیں کر سکتے. سر یہ آپ کا وہاں پہ ڈی جی ایف آئی اے فرما رہا ہے، مطلب کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے اس ملک میں، کیا کیا اگر قوانین ایسے ہیں بھی صحیح تو بوگس قوانین ہے، یہ ڈرامہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ویری کوئکلی امجد شہید صاحب، رؤف کلاسا صاحب نے ایک بات کی کہ جب بھی ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز آتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیل رہے ہیں، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، دیکھیے ہر چیز کا الزام لگانے سے یہ ایک رستہ نکلتا ہے. جیسے عمران خان نے دھرنا کیا تو کہا جی اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوا نون لیگ کو کہ سارے پولیٹیشنز اکٹھے ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ ان سے پوچھتے نون لیگ سے کہ یہ آپ نے ان لوگوں کو اس حال تک کیوں پہنچایا کہ بھی 14 آدمی مارے اور قادری بار دھکے کھا رہا ہے ایف آئی آر کے لیے، اور آپ عمران خان 4 سیٹیں کہتا ہے تو کھول کیوں نہیں دیتے. یہ نہیں سوال ہوا. وہ سوال یہ ہوا کہ جی ہم جمہوریت کے دفاع کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا دیں وہ بتا دیں، ہمیں پتہ ہے پیچھے کون ہے. یہ ساری چیزیں صرف پردہ پوشی کے لیے. مجھے اور اس کا پتہ ہے کہ ان کا، اب میں اکثر میری بھی کبھی ٹیلی فون پہ میں بات کر لیتا ہوں یا کبھی میسیج دے دیتا ہوں، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ اچھا جی یہ ایسے ہے یا ویسے، کیوں آپ اس کے بارے میں مجھے اطلاع دیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کو کنیکشن ہو تو ہم جیسے ریٹائرڈ آدمی تو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے اوپر یہ الزام لگانے سے اگر آپ اپنے کسی کام کے اوپر پردہ پوشی کر رہے ہیں تو وہ تو شاید آپ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان میں ایکا ہو جاتا ہے اس کا.
لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کیا ہے کہ اس کا اب کسی پولیٹیکل میٹر سے یا کسی بھی اور چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے سوائے ڈیفینس کے، اور وہ بڑے بزی رہے ہیں۔ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جمہوری بچے ہیں؟ وہ ہے، وہ ایک وقت پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ایک وقت پہ اسٹیبلشمنٹ اپنے گملوں میں نرسری لگاتی تھی، وہ نواز شریف بھی بنتے تھے، پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ بنتے تھے، وہ آج موجود ہیں، اور وہی ہیں جو سارے اور ناظرین آپ نے سنا جنرل امجد شیخ صاحب مان رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اسٹیبلشمنٹ کا جمہوری بچہ رہی ہے اور ابھی بھی ہے۔ ایک وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کے خدمت حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، وزیر اعظم پاکستان نے پاک کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں لڑا، لیکن اس کے بعد جو بھارتی ریسپانس آیا پھر پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگے۔ لطیف کھوسا صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں ایک تو بھارت کا جو جنگی جنون ہے، لائن آف کنٹرول پہ ہیوی ویپنز کی ڈپلائمنٹ کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں اکراس دا بارڈر سے، بھارت کرنے کیا جا رہا ہے؟ ہمارے ہائی کمشنر جو ہیں بھارت میں وہ کہتے ہیں کہ نریندرا مودی کے ارد گرد جو گھیرا ہے وہ ہارڈ لائنرز کا ہے، فنڈامنٹلسٹ کا گھیرا ان کے گرد ہے، تو وہاں سے رسپانس جس طرح کے ایکشنز آ رہے ہیں، کیا ہمارا رسپانس اس کو میچ کر رہا ہے؟ دیکھیے بالکل بھی نہیں کر رہا ہے۔ انڈین پالیسی اس وقت بہت اگریسو ہے، ان کی ڈپلومیٹک لیول پر بھی اور ان کی جو یہاں ریجنل لیول پر بھی انہوں نے بہت اگریسولی اپنا جو ہے سٹانس لیا ہوا ہے، اور مودی صاحب نے نواز شریف کو ایسا انگیج کر رکھا ہے کہ محترم نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ مودی کی دوستی میں وہ فدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا، شاید ان کے بزنس انٹرسٹ اس چیز کے متقاضی ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ اپنی ٹریڈنگ کوریڈور کو کھول کے اپنی کارپوریٹ امپائر کو اور زیادہ بڑھا دیں، اور تبھی وہ ذاتی لیول پر دوستیاں ان کی جو ہے زیادہ استفار کر رہے ہیں اور اس کو زیادہ وہ اہمیت دیتے ہیں۔ مثلا ان کا تاج پوشی میں جانا، ان کا اپنے ہی سالگرہ پر مودی صاحب کو یہاں بلوا کر کیک کٹوانا، اپنے بچوں کی جو ہے یعنی دوتے پوتوں کی شادیوں پر تحائف لے کر یہاں ان کا آ جانا، اور ان کا 200-250 جو ہے بغیر ویزے کے پاکستان کی دھرتی پر ان کے لوگوں کو یہاں آنے کی اجازت دینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن پہ کوئی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے تاپی کا جو ہے جب معاہدہ کیا، اس پہ بھی آپ دیکھیے گا کہ ترکمنستان، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان، اور اس کو بھی بڑا ٹرمپٹ کیا گیا۔ تو یہ محترم نواز شریف صاحب جو ہے یہ اگریسو بالکل اس معاملے میں نہیں ہے، بلکہ ان کی کوئی فارن پالیسی معلوم پڑتی ہی نہیں ہے۔ فارن منسٹر تو رکھا ہی نہیں گیا آج تک، ڈیفنس منسٹر بھی مستعار ہے، یعنی وہ بھی ایک ایڈیشنل چارج کے طور پر ہے۔ تو ہمارا نہ ڈیفنس منسٹر ہے ریگولر، نہ ہمارا فارن منسٹر ریگولر ہے، اور ہماری ریجنل اس میں بھی ہم آئزولیٹ ہو گئے ہیں۔ افغانستان بھی ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے، ہندوستان تو تھا ہی تھا۔ اب یہ جو بنگلہ دیش کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، جو انہوں نے دیکھیں سی پیک کو جو ایک پیرلل انہوں نے بنایا ہے، ایران جو ہے افغانستان، ہندوستان اور امریکہ نے ایک نیا کوریڈور بنانے کی، تو اس لیے اب جو انڈیا ہے اس نے سعودی عرب کے ساتھ اور ہمارے عرب ممالک کے ساتھ بھی اس نے اس طرح سے تعلقات استوار کیے ہیں کہ شاید ہمیں وہ اگریسو قسم کی سپورٹ بھی نہ ملے۔ انٹرسٹنگ۔ میں ذرا جنرل امجد شعیب صاحب سے بھی، جنرل صاحب جو وزیر اعظم نے تقریر کی اس میں کشمیر کا مقدمہ تو بہت اچھی طرح لڑا، اس کے بعد جو جواباً انڈیا کا رسپانس ہے اس میں باقاعدہ طور پہ دہشت گردی کے الزامات لگے یو این کے فورم پہ پاکستان۔ آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم نے جو انڈیا کی پاکستان میں مداخلت کے حوالے سے کلبھوشن والے ایشوز کس وجہ سے نہیں اٹھائے اس فورم میں، اور کیا اٹھانے چاہیے؟ وزیر اعظم نے اس معاملے میں کوئی اچھی طرح کوئی ایسی بات کی نہیں جس سے ان چیزوں کو، ان الزامات کو رد کیا جاتا جو انڈیا نے اٹھانے تھے، اور یہ پہلے سے آپ کو ایک اپریسیشن آپ نے کرنی تھی کہ انڈیا اپنی تقریر میں کیا کہے گا۔ یہ انڈیا کی طرف سے ایک تو خیر انہوں نے ابھی کہا بھی سشما سوراج کی تقریر آئے گی، اس میں ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ پاکستان کو ایک ٹیرر اسٹیٹ کہا جائے گا، پاکستان کو تمام ایسے جو واقعات ہوتے ہیں بڑا سیدھا سا وہ رسپانس نہیں تھی جو لائن آف کنٹرول پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ میں اس پہ آتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ بے شمار ایسے اعترافات موجود ہیں، اور مودی کا اپنا اعتراف موجود ہے۔ 1971 سے لے لیں کہ وہ انٹرنل ٹیررزم کروا رہے تھے۔ کشمیر میں اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے وہ بالکل واضح اور سامنے ہے کہ آپ نے دنیا برباد کر کے وہاں بچے بوڑھے ہر کوئی کسی کو مارا۔
کلبھوشن کا واقعہ آپ کے پاس تھا جس میں آپ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنسز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے بعض اور جو انسیڈنٹس یہاں ہوئے، ایون اے پی ایس کا جو واقعہ آپ کا ہوا تھا اس میں بھی ہمارے پاس انفارمیشن تھی اور ہمارے پاس اس بات کی ریکارڈڈ کنورسیشن تھی کہ 30 لاکھ روپیہ جلال آباد کے انہوں نے کونسلیٹ پہ، انڈین کونسلیٹ نے پے کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈیا ایک ٹیرر اسٹیٹ ہے۔ اچھا، یہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم، ایک سرونگ آفیسر کلبھوشن اگر آتا ہے تو وہ اسٹیٹ وہ بنتا ہے، لیکن ہاؤ کین یو سے جب نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان پہ الزام لگ جاتا ہے کہ جی آپ اسٹیٹ ٹیررزم کروا رہے ہیں۔ بڑی سیدھی سی بات تھی کہ اگر پرائم منسٹر یہ ذہن میں رکھتے کہ ہمیں یہ کہا جائے گا تو وہ کم از کم انڈیا کو تو پروو کر دیتے کہ جی ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم ٹیررزم کرا رہے تھے، ہم ایپی سینٹر ہیں، تو جو جہاں 4-5 ہزار واقعات جو اقرار بھی موجود ہیں اس پہ انڈیا میں ہوتے پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا۔ انڈیا میں 2 واقعات ہوئے اور ہمیں ٹیرر اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اور جو جہاں 3-4 ہزار ہوئے وہ پھر انڈیا میں ہوتے۔ اگر ہم سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم تو وہ کیوں نہیں ہوئے وہاں پہ؟ ہم نے ایک بات میں اور کر دوں، گجرات میں واقعہ ہونے والا، پٹھان کوٹ کے فوراً بعد یہ واقعہ گجرات میں ہونے والا تھا، اور یہ پھر ان کا ملبہ ہمارے اوپر ڈالنا تھا، انہوں نے پلان کیا ہوا تھا۔ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے ان کو اطلاع دی کہ یہ ہماری انٹیلیجنس انڈیا میں بھی اتنی ایفیکٹو ہے، اور وہ پیمنٹ کیا، انہوں نے پکڑے کہاں رکھے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ہم یہ ٹیررزم کرواتے ہم ان کو اطلاع دیں گے۔ یہ ہم کبھی ہوتا تو ہوتا رہے۔ صاحب لطیف کھوسہ صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، جنرل امجد شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو بھارتی پالیسی ہے وہ کافی ایگریسو نظر آ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ کیا پاکستان کا رسپانس بھی اسی طرح میچ کر رہا ہے انڈیا کو یا نہیں کر رہا، اور کیا وجہ ہے اس کی؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رسپانس زیادہ میچور، زیادہ سین اور لاجیکل ہے، اور انہیں ایسے ہی رہنا چاہیے۔ جب جنگ آئے گی اس وقت لڑ لی جائے گی، آپ کی فوج بھی ہے، آپ کے پاس ویپنز بھی ہیں، ہمارے بہادر فوجی بھی ہیں، لڑ بھی لیں گے، ڈیفینڈ بھی کر لیں۔ آپ کو ان غیر ضروری ہائپس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں ان کی مشقیں شروع کر دیں، لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیں، ترانے بجانا شروع کر دیں۔ آلریڈی پاکستان جو ہے، جو اس کی سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم پہ کوئی جنگ آ کے ہم لڑیں، امپوز کی جائے گی، وہ پھر سب لڑتے ہیں۔ ایک چیز۔ اب دوسری چیز یہ، جو ملک یہاں پہ 8 کروڑ کا غربت کا فگر ہے آپ کا، 70 سے 80 ارب ڈالر ہم قرضہ لے چکے ہیں۔ ہم اس وقت جو بات ہے میرا خیال پاکستان کے لوگوں کو سمجھانے کی ہے، ہمیں اپنے آپ کو یہ ورلڈ کے سامنے میچور اور سین سٹائل میں پیش کرنا چاہیے، جو میرا خیال ہے کریں۔ لیکن جو بھارت کر رہا ہے، ایل او سی پہ ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے، بلوچستان میں ان کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے عزائم، ہم نے بھی کر دیا ہے نا، کوئی ہمارا بارڈر خالی نہیں کیا کیا ہے؟ ہمارے آلریڈی ٹروپس موجود ہیں کہ آپ کی اطلاعات ہے کہ انہوں نے ہٹا لیے وہاں سے، بارڈر سے موجود ہے نا وہاں پہ۔ جب آئیں گے تو ان کو ڈیفینڈ کر لیں گے فوجی، اسی لیے ہمارے بہادر فوجی۔ ایک چیز۔ اور دوسری چیز سر یہ ہے جو امپورٹنٹ یہاں پہ ہے، ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، آپ نے ان کا آرٹیکل پڑھا ہے، وہ میں نے، آپ نے، جنرل امجد صاحب نے تو نہیں لکھا نا، جو 4 آپ کے سابق سفیروں نے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کیا لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، آپ اتنے انوسینٹ مت بنے۔ میں نے پڑھا ہے وہ سر، اس میں کیا لکھتے ہیں وہ 4 ٹاپ آپ کی کریم جو ڈپلومیٹک ورلڈ کے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے، عوام کو ذرا سمجھائیں، بتائیں، یہ ایشو بتانے کے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں تو جذباتی ہو سکتے ہیں، کیا لکھا ہے انہوں نے؟ ایک ڈپلومیٹ تو نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 چیزیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ پرسپشن ہے پاکستان کے بارے میں، بالکل ٹھیک، حالانکہ یہ ہو سکتا ہے دنیا پرسپشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیسے کریں؟ یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ وزیر اعظم نا، ارشد صاحب سن لیں، یہ بڑا یہ پاپولر گفتگو کرنا نا، وار ہائپ یہ کریٹ کرنا، وار مانگریں کرنا، جو پرسپشن ہے وہ تو نیریٹو سے بنتی ہے نا، جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں، لطیف کھوسہ صاحب، اس کو کاؤنٹر کیا۔ کمپلیٹ سر، وار مانگرنگ، وار ہسٹیریا پیدا کرنا، سپورٹ کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ 2 منٹ لگیں گے، میں بھی کر لوں گا، سارے پاکستان کر رہا ہے کہ انڈیا؟ سر انڈیا کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، ہمارا نہیں کر رہا ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اگر اپنی سوسائٹی کو ملٹرلائز کرنا چاہتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ وار کو آگے کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کا نقصان ہے اس میں۔ اسی وجہ سے انڈیا میں بہت سارے سینر ایلیمنٹ جو ہیں، پاکستانی میڈیا ان سینر ایلیمنٹس کی کہانی نہیں سناتا۔ جو وہاں پہ لوگ ہیں جو اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہیں، ان کو منع کر رہے ہیں، ان کے جرنل ہوں، ایکس ان کے ڈپلومیٹس ہوں، ان کے جرنلسٹ ہوں، پاکستانی میڈیا وہ نہیں دکھا رہا، کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ ہمیں وار مانگ رہے ہیں، وار ہسٹیریا سوٹ کرتے ہیں، لہٰذا جو انڈیا میں کوئی بھی چھوٹا سا فنیٹک جو ہے ایک چھوٹا سا بھی بیان دیتے ہیں، ہمارے یہاں ہیڈ لائنیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں کے جو سینر میڈیا تو ایسا کچھ نہیں کرتا یار، میں پھر کہہ رہا ہوں انڈین میڈیا غلط کرتے ہیں، ہم بھی غلط کریں کیونکہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ ایک چیز، اچھا، ایک آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا جنرل امجد شریف صاحب، اس میں سر ایک منٹ، ہمیں ہماری پرسپشن کیوں بن گئی ہے؟ واقعہ انڈیا میں ہوتا ہے، انٹرنل کام ہوگا، 2-4 انہوں نے خود انویسٹیگیشن کر کے پکڑے ہیں کہ ہمارا انٹرنل ورک ہے۔ ہمارے نان سٹیٹ ایکٹرز اللہ کے فضل سے پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، پورے ٹی وی چینلز پہ چلتی ہیں، وہ یہاں پھرتے رہتے ہیں، وہ کریڈٹ کلیم کرتے رہتے ہیں، ہاں جی ہم نے کیا ہے۔ جنرل امجد شریف صاحب، یہ کون سے نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں؟ سن لیں ذرا، وہ کیا کرتے ہیں جب آپ کا ڈپلومیٹ، کون سے نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اگر بات سن لینا میری، کیونکہ نان پاپولر ویو ہے، لہٰذا وہ برداشت آپ سے بھی نہیں ہوگا،
لہٰذا سن لیں تھوڑی دیر کے لیے. جب آپ کا ڈپلومیٹ جاتا ہے دنیا کے کیپٹل میں, سر آ جائے گا کاؤنٹر ویو بھی آ جائے, ہر وقت یہ کاؤنٹر ویو آتا رہتا ہے. ہمارے جہاں سے ویو تو آپ کو تو بکتے نہیں ہے پاکستان میں, جو پیس کی بات کرے. 4 دن ہوتے ہیں بیچنے کے لیے. چلے آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے سر, اس میں بڑی آپ کے جو ہمارے یہاں بیٹھے کلاسرا صاحب زیادتی کر رہے ہیں سر, آپ کے ساتھ کلاسرا صاحب زیادتی کر رہی ہیں کھوسا صاحب. اس ملک کو آپ نے لوٹا. اچھا یہ ایک منٹ بات کمپلیٹ کر لینا, بات کمپلیٹ کر لیں پھر جنرل امجد شعیب صاحب سے ہی میں نے پوائنٹ آف سر جب آپ کا ڈپلومیٹ جاتا ہے باہر کے دنیا میں کہ جناب ہم تو انوسینٹ ہیں, وہ آپ کے سامنے کیا رکھتے ہیں؟ آپ کے نان سٹیٹ ایکٹرز کی پریس کانفرنس. اوکے پوائنٹ آ گیا. جنرل امجد شعیب صاحب, ہم وہ کریڈٹ لیتے ہیں. جنرل امجد شعیب صاحب پرسپشن کی کلاسر صاحب نے بات کی, میں وہی بات کرنے لگا. دیکھیں بات یہ ہے, ہم کوئی کسی کے ملک میں ٹیررزم نہیں کرا رہے, اور ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, لیکن پرسیپشن اس کے باوجود موجود ہے. ہمارے ملک میں 3-4 ہزار 8 سالوں میں واقعات ہوتے ہیں, ہندوستان میں نہیں ہوتا, لیکن ہندوستان پھر کہتا ہے کہ یہ ایپی سینٹر ہے پاکستان. پرسیپشن موجود ہے, اور ویپنز بھی انڈین نکلتے ہیں, فنڈنگ بھی انڈین نکلتی ہے, بہت سارے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی پرسیپشن موجود ہے. وہ کون کلیئر کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہ وزیر اعظم کے پاس اتنا بڑا فورم تھا جہاں وہ بیٹھ کے یہ کہہ سکتا تھا اور یہ کلیریفائی کر سکتا تھا کہ جی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ انڈیا نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. 71 سے شروع کر دیتے تو آج دن تک آپ کے پاس ثبوت تھے کہ ٹیررسٹ یہ ہیں یا ہم ہیں. پرسیپشن آپ کے لیڈر بولیں گے تو ختم ہوگی نا. اور پرسیپشن کس طرح, اور جن ویڈیوز کی یہ بات کر رہے ہیں, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, یہی دکھ ہے کہ آپ کے لوگ, حافظ سعید ہے آپ کا, وہ دوسرا مولانا ہے, ان کے اوپر انڈیا انگلی رکھ دیں, ان کو ہم پھانسی دے دیں. کیوں؟ ہمارے شہری ہیں یہ. آپ ثبوت مانگتے ہیں, ثبوت آتا نہیں. ثبوت آپ کو ککڈ اپ دیتے ہیں, جھوٹ آپ کے ساتھ بولتے ہیں. آپ نے ان کے جو سمجھوتا ایکسپریس میں لوگ ہیں ان کو بھی بری کر دو, جتنے وہاں پہ کشمیر میں ظلم کرو اس کو بھی بری کر دو. انہوں نے سٹیج کی ہیں وہاں پہ, میں آپ کو بتاتا ہوں, بامبے کے ساحل پہ کشتی جلی ان کی اپنی ایکسرسائز میں, اور نعرہ لگا دیا انہوں نے پورے میڈیا پہ کہ پاکستان سے پھر سمندر کے رستے حملہ آ رہا تھا, ہم نے تو کشتی تباہ کر دی. وہ چلتا رہا کہ ان کا اپنا ایک آدمی بول پڑا جو کہ ان کے کوسٹ گارڈ میں تھا, اس نے کہا جی یہ تو ہم سے سڑی تھی, ہم نے جلائی تھی یہ کشتی, اور ہمیں پتا تھا کہ ہماری اپنی ہے. پھر انہوں نے اسی طرح لا کے اڑی اٹیک میں ہوا ویپنز کی. میں ایک اور چیز بتاؤں, انہوں نے 2001 میں وہیں سے لوگ گاؤں سے پکڑے, ان کو لا کے مارا اور کہا جی یہ انفلٹریٹر سے ادھر آ رہے تھے. وہ تو گاؤں والوں نے وقفے پہ جانے, وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ یہیں سے آگے لے کے چلتے ہیں. مجھے وقفے پہ جائیں, وقفہ بریک کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویلکم بیک ناظرین. لطیف کھوسا صاحب, پرسیپشن پہ نیریٹو پاکستان کی طرف سے کون دے گا؟ دیکھیں ارشد, حوصلے سے ذرا سنیں. یہ دیکھیے بات یہ جذباتیت کی یا جنگ جنونی ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہاں پاکستان کی ہو رہی ہے, پاکستان کی بقا کی ہو رہی ہے, پاکستان کے وجود کی ہو رہی ہے. تو یہ جو جذبات سے آری بابوؤں کی لکھی ہوئی جو تقریر ایک اتنے بڑے فورم میں ہمارے وزیر اعظم نے کی, یہ میں سمجھتا ہوں مایوس کن تھی. کاش کے جانے سے پہلے یہ ایک پارلیمان کے اندر اس کو یا اے پی سی بلا کر یہ ان کی بھی اس پر جو ہے لے لیتے, ان پٹ لے لیتے, تو اس پر قومی یکجہتی ہوتی اور بہتر سوچ اور قومی سوچ اس میں یقیناً آتی اور سبھی اس میں ڈالتے. ہم نے مودی کی اس تقریر سے شروع ہونا تھا جو اس نے کہا کہ ہم نے ہندوستان نے پاکستان کو مکتی بانی کے ذریعے توڑا. یہ یعنی پبلکلی ان کا کنفیشن ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی پر حملہ کر کے پاکستان کو دو لخت کیا. اس لیے یہاں سے شروعات ہوتی. ان کی اگر گجرات میں جو مسلمانوں کے بالکل, اور وہ ساری لسٹ چارٹ شیٹ وہاں پہ UN کے فورم پہ پیش ہوتی. رؤف کلاسرا صاحب, پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی طور پہ کون لڑے گا؟ ارشد میں تھوڑا سا کیوں ٹائم بالکل مختصر ہے, یہ لمبی ڈیبیٹ ہے, اس پہ پھر کر لیں گے کسی وقت. میں ذرا کھوسا صاحب کو ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو 89 میں بینظیر بھٹو صاحبہ پہ ایک شوق چڑھا, محبت چڑھی کہ ہم جی انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, رجیو کو بلا لیا. جنرل حمید گل صاحب اور اسلم بیگ صاحب نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا یہ سیکورٹی رسک ہیں. اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں الزامات لگے جو جھوٹے تھے کہ سکھوں کو لسٹیں دے دیں, ان کو غدار قرار دے دیا گیا پیپلز پارٹی کو. آج وہی پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ نواز شریف کو غدار قرار دے رہی ہے. ذرا ان سے پوچھیں کہ بی بی کو غدار کس نے قرار دیا تھا 89 میں جب انہوں نے رجیو بلائے؟ شیخ صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ایسا صاحب سے پوچھیں. ایسا نہیں ہو, آپ کو نہیں پتا, مطلب اگر آپ کو نہیں پتا وہی ہے جو نواز شریف کہتے ہیں. یہ سکھوں کی لسٹ کس نے دی
یہ میں اس کے بارے میں خود جانتا نہیں ہوں، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے میں اس وقت ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس تھا کہ ایک سکھ چن کے مارا گیا. کسی نے تو ان کو بتایا کہ یہ سکھ ایسے ادھر ہیں. اب یہ چیز یہ ہے کہ یہ سکھوں کی ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس موومنٹ پوزیشن میں تھی. مجھے اعتزاز کا پروسیس کرنے دیں کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کون لوگ تھے؟ وہ آپ کا خیال ہے ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس اس وقت کے بیٹھے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت حمید گل تھے میرا خیال ہے. نہیں، جنرل کلو تھے جو ریٹائرڈ جنرل تھے. تو آپ کا خیال آئی ایس انہوں آئی نے اپنے مرضی سے ریٹائرڈ جنرل کلو لگائے تھے. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ ان کے اور ان کے درمیان کیا ہوا، لیکن وہ آرمی کی طرف سے نہیں لگا. پاکستان کا مقدمہ کون لڑے گا؟ آئی ایس آئی کے ہیڈ جو ہے وہ صرف ایک ہی دفعہ ایک ریٹائرڈ آفیسر لگا ہے اور وہ پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی ان بیچاروں کو دیکھیں یہ گورنمنٹ کو کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں فورن پالیسی کا اگر جہاں تک میں بڑی سیدھی سی بات کروں، جب یمن کے اوپر حملے کا قصہ آیا فورن پالیسی کی ڈائریکشن کس نے دی؟ پارلیمنٹ نے دی. یہی ڈسکس ہوا اور کہا کہ یار کرو. جب امریکہ نے سلالہ پہ حملہ کیا کس نے ڈائریکشن دی فورن پالیسی کی؟ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا کہ جی آپ یہ یہاں پہ امریکہ کے ساتھ یوں رکھیں گے. آپ پارلیمنٹ میں جب جاتے ہی نہیں فورن پالیسی ڈسکس کرنے کے لیے تو آپ کیسے کہیں گے کہ جی کون بناتا ہے؟ صاحب ان کی میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. نواز شریف صاحب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، فوج سے پاؤں پہ کھڑے ہوں. سب سے اہم بات یہ ہے فارن پالیسی روف خلاصہ صاحب نہیں، پارلیمنٹ بھی کام نہیں کر رہی. میں آپ کو ایک صرف لفظ کہہ دوں، یہاں سرتاج عزیز صاحب نے پارلیمنٹ میں ریکویسٹ کی ہے. صاحب تو کام کر رہے ہیں. سرتاج عزیز صاحب نے پارلیمنٹ میں پیچھے ریکویسٹ کی کہ یہ مہربانی کر کے ہمیں گائیڈ لائنز دیں. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین اجازت دیں. اللہ حافظ.